اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ انشاءاللہ آج میرا ارادہ ہے کہ ہم اپنی کتاب جو مارکیٹ میں آ چکی ہے قرب الہی تصوف کے موضوع پر لکھی گئی ہے اور دور حاضر کی ایک اچھی کتاب ہے، آپ کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کا تھوڑا سا تعارف میں نے چاہا کہ میں پیش کر دوں۔ ہم نے اس کتاب کو 13 کمالات پر مشتمل رکھا ہے۔ ہر کمال اپنے اندر ایک کمال لیے ہوئے ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کمال کو حاصل کر کے خود کو باکمال بنانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ ان کمالات کی تفصیل یہ ہے کہ پہلا کمال جو ہے وہ دنیا میں آمد کے مقصد کو جاننے کے بارے میں ہے، اور یہ مقصد ہے کیا، کیونکہ جب تک ہم اس کو جانیں گے نہیں تو پورا نہیں کریں گے، اور پورا نہیں کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے انعام نہیں پائیں گے۔ پھر دوسرا کمال عبادت کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ کیا عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یا ہم مسجد میں بیٹھ جائیں تسبیح لے کر؟ نہیں، جو عبادت کا صحیح شرعی تصور ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں اور وساوس ہیں انہیں دور کیا گیا ہے۔ تیسرا کمال جزائے عبادت کا انتخاب، کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں، عبادت کو اختیار کرتے ہیں تو اس کی جزا، اس کے بدلے کو اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس سے عبادت کا جذبہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ ان برکات کو ذہن میں رکھیں تو اور زیادہ عبادت میں آسانی ہوتی ہے۔ چوتھا کمال علم ظاہر کی اہمیت کا سمجھنا اور اس کو حاصل کرنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو صوفیہ کے لیے علم ضروری نہیں ہے۔ آپ یہ چیپٹر جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے اکابرین جن کو اکابر صوفیہ میں شمار کیا جاتا ہے، وہ قرآن اور حدیث کے علم کو کتنی فوقیت دیتے ہیں، اور جو صوفی صاحب اس علم سے خالی ہو اس کی کس قدر مذمت کرتے ہیں۔ آپ اس کو پڑھ کر دیکھیے، اور پھر آپ دیکھیں گے جو جاہل قسم کے صوفیہ بنے ہوتے ہیں یا پیر بنے ہوتے ہیں جو علم ظاہر کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی فقیر کے پاس تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اس علم ظاہر کا محتاج نہیں۔ ایسے لوگوں کا رد اس میں آپ بہترین طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صوفیہ اعظام کی تعلیم کی روشنی میں پائیں گے۔ پانچواں کمال معرفت توبہ کا حصول اور عملی طور پر اسے بجا لانا۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ہر گناہ کی ایک ہی جیسی توبہ ہوتی ہے، حالانکہ گناہوں کی 6 اقسام ہوتی ہیں اور ہر ایک کی توبہ مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ یہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز حاصل ہوگی۔ پھر جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس پہ استقامت کیسے حاصل کرے، چھٹے کمال میں یہی چیز بیان کی گئی ہے، اور اس کے لیے 10 امور کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ 10 کام کر لیں تو آپ کو توبہ پر استقامت ملے گی، پھر توبہ ٹوٹ نہیں سکتی ہے۔ اور جب استقامت سے انسان توبہ کر لیتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے تو اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں زبردست ہو جاتا ہے۔ 7واں کمال میں حرام و ناپاک کے سلسلے میں وساوس سے نجات حاصل کرنے کا بیان ہے۔ جب انسان راہ طریقت پہ چلنا شروع کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے لگتا ہے، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، پتہ نہیں یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ اتنے وساوس ڈالتا ہے کہ انسان اسی میں مبتلا ہو کر اللہ کے قرب کے راستے کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور پریشانوں کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس میں بہترین طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ کس حد تک چیزوں کی تحقیق کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں، اور کس چیز کو تحقیق کے بغیر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہے، نہ آپ کے درجات کی بلندی متاثر ہوگی۔ 8واں کمال یہ بیان کیا ہے کہ اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت عبادت مطلوب نہیں ہے، بلکہ عمل چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس پر استقامت حاصل کرنا یہ کمال ہے اور مطلوب شرع ہے۔ اس سے وہ غلط فہمیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ جو بعض سمجھتے ہیں کہ صوفی وہی ہوتا ہے جو بہت زیادہ عبادت کرے، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھے، دن کو روزے رکھے۔ ہم نے قرآن و حدیث سے ثابت فرمایا کہ یہ کثرت عبادت مطلوب شرع نہیں، بلکہ اس کی بعض صورتیں ایسی ہیں جس کو اللہ کے نبی نے سخت ناپسند فرمایا۔ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ 9واں کمال میں 9 رکاوٹوں کا بیان کیا گیا ہے، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے قرب کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، وہ رکاوٹیں ذکر کی ہیں، پھر اس رکاوٹ کو عبور کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ رزق حرام رکاوٹ ہے، عورت بنتی ہے، بیریش لڑکے بنتے ہیں، اسی طرح بیوی بچے بعض اوقات رکاوٹ بنتے ہیں۔
ایسے ہی شادی کرنے کے بعد کے معاملات رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، ماں باپ کی نافرمانی، اسی طریقے سے پھر نفس ہے، شیطان ہے، دنیا ہے، مخلوق کو ستانا ہے، یہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ان کا بڑا مفصل اور جامع بیان آپ کو یہاں پر حاصل ہو جائے گا۔ 10واں کمال جو ہے وہ معرفت قلب اور اس کی صفائی کا حصول ہے۔ قلب کسے کہتے ہیں، اس کی صفائی کیسے ہوتی ہے، قلب پہ وارد ہونے والی دعوتیں کتنی قسم کی ہیں، انہیں آپ کیسے پہچان سکتے ہیں، دل کی صفائی کے لیے کن کن امور کا انتخاب کرنا چاہیے اور کیسے۔ امید ہے کہ چیپٹر آپ پڑھیں گے تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ 11واں کمال مرشد کامل کی تلاش۔ اس میں بتایا ہے کہ ایک مرشد کامل کون ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں اس میں ہوں تو وہ بیعت کے قابل نہیں ہے، کون کون سی چیزیں اس میں دیکھنا لازم ہے کہ وہ بالکل شرط کا سا درجہ رکھتی ہیں کہ وہ نہ ہو تو بیعت ہی جائز نہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ بیعت تو جائز ہوگی لیکن آپ کو فیض نہیں ملے گا، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہوں تو نظر انداز آپ کر سکتے ہیں، فیض بھی جاری ہوگا، ان سے بیعت بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر شیوخ کے 5 درجے ذکر کیے ہیں بدلائل، ان کو آپ پڑھیں کہ کس درجے کے شیخ سے بیعت کرنا افضل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ 12واں کمال مرشد کے آداب ذکر کیے گئے ہیں، اور 13ویں میں فنا فی المرشد کا بیان ہے۔ تو یہ چیزیں آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک جامع کتاب آپ کو محسوس ہوگی۔ تصوف کی بہت سی کتابیں بازار میں ہیں، آپ اسے بھی پڑھیں۔ اپنی چیز کی تعریف کرنا کوئی اچھا نہیں لگتا، مناسب سے نہیں لگتا، لیکن حقیقتاً یہ میری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے تعلیمات کی بڑی برکت ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو دوسری کتابوں سے بہت ممتاز اور یکتا نظر آئے گی۔ اس میں بڑی ترتیب کے ساتھ اور سہل انداز سے اور قرآن و حدیث کے دلائل ریفرنسز کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارے بھائی بہن اس کو پڑھیں گے وہ بہت مطمئن ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے سلسلے میں ان کو بہت ہی آسانی محسوس ہوگی۔ زندگی مختصر سی ہے، اس سے پہلے کہ ہمارے دروازے زندگی پر ملک الموت علیہ السلام دستک دیں اور پھر ہم کہیں کہ کاش مجھے موقع ملتا تو میں اللہ کے قریب ہوتا، تو وہ پچھتانا پھر نافع نہیں ہوگا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں یہ کتاب آپ فوراً منگوائیں، اس کو خود پڑھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت بہترین تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔